رمضان کے فضائل میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کری، اسی طرح اس بار بھی ایک کڑی بہرحال فضائل کی باقی تھی، اور بھی کچھ رمضان کے فضائل ہیں بہرحال جو ہم نے طے کیے تھے کہ میں رکھوں گا، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پچھلی مرتبہ جو باتیں ہم نے سیکھی اور دیکھی وہ یہ تھی کہ رمضان کے فضائل میں ایک فضیلت اس کی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اپنی ایک فرض عبادت روزے کے لیے چنا، اس کا انتخاب کیا۔ رمضان کے فضائل میں پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے جو ہے اپنی آخری کتاب کے نزول کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک روزہ سفارش کریں گا۔ اللہ رب العزت ہر روز لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے، رمضان کے مہینے میں ہر رات ہر افطار کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے، اور مختلف بہرحال رمضان کے فضائل پچھلی مرتبہ دیکھیں۔ اب رمضان کے کچھ خاص فضائل جو ابھی باقی بہرحال وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، جس میں ایک بہت اہم جو رمضان کی فضیلت، ایک بہت بڑا فضائل، ایک بہت بڑی اہمیت والی چیز جو رمضان کے تعلق سے ہے وہ ہے شب قدر۔ شب قدر رمضان کے فضائل میں سے ایک بڑی اہم فضیلت ہے، یاد رکھیں شب قدر۔ اور شب قدر جو ہے یہ ایک رات ہے، ظاہر سی بات ہے، شب کا نام آ رہا ہے، لیلۃ القدر جس کو کہا جاتا ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس فضیلت کو آج نہ سمجھ رہے ہیں، نہ اس کو اس طرح سے منا رہے ہیں جیسا اس کا حق ہے، تو اس کی ایک بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے بڑی فضیلت بیان کی۔ آئیے آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں اس کے تعلق سے، رمضان کی اس فضیلت کے تعلق سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اور ایک مرتبہ صحابہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے جبکہ ابھی رمضان شروع نہیں ہوا تھا، ہونے والا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے تو صحابہ سے کہا، دیکھو تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو قدر اور منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کیا فرمایا آپ نے صحابہ سے کہ دیکھو تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو اپنی قدر اور منزلت کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے فرماتے اور کہتے ہیں کہ جس نے اسے پار لیا اس نے تمام خیر پار لیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا، ضائع کیا، وہ تمام خیر سے محروم رہا، اور ایک بد نصیب سے ہی یہ رات چھین لی جاتی ہے۔ کیا فرمایا آپ نے کہ دیکھو تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو قدر اور منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور جس نے اس رات کو پا لیا اس نے تمام خیر کو پا لیا، تمام خیر حاصل کر لیا، اور جس نے اس رات کو ضائع کر دیا وہ تمام خیر سے محروم رہا، اور ایک بد نصیب سے ہی یہ رات چھین لی جاتی ہے۔ مطلب وہ شخص بد نصیب ہے جو اس رات کو پا نہ سکے۔ تو رمضان کی یہ بہت اہم فضیلت ہے جس کو شب قدر ہم کہتے ہیں۔ اب شب قدر کب آتی یہ بھی آپ دیکھ لیں یا جان لیں۔ شب قدر جو ہے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، یاد رکھیے، آڈ نائٹس میں سے کوئی ایک نائٹ ہے۔ طاق راتوں سے مراد آڈ نائٹس، تو یہ آخری عشرے میں آتی۔ تو آخری عشرے میں جو طاق راتیں آتی وہ کون کون سی ہیں؟ 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات۔ ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر یا لیلۃ القدر ہے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ اب بہرحال شب قدر، لیلۃ القدر کی جو کچھ اہمیت ہماری نظروں میں ہے، جیسے تیسے ہم اس کو مناتے ہیں، وہ اس حد تک ہے کہ اس کو ہم 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات نہیں بلکہ ایک رات طے کر کے مناتے ہیں، اور وہ رات کون سی ہوتی ہے؟ 27 کی رات۔ سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی اس رات کو تلاش کرتے رہے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پوری زندگی اس رات کو 5 راتوں میں تلاش کرتے رہے، تبع تابعین، امام، سلف صالحین، مفسرین، محدثین اس رات کو 5 راتوں میں تلاش کرتے رہے۔ یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ بر صغیر میں، ہندوستان، پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں ہم کو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ 27 کو ہے، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ پتہ چل سکی، صحابہ اس کو 5 راتوں میں تلاشتے رہے، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین اس کو تلاشتے رہے، اور یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ ہندوستان میں ہمیں پہلے پتہ چل گیا کہ وہ رات جو ہے 27 کو آتی ہے، لہٰذا ہم اس کو 27 کو منا لیتے ہیں، اور اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہمیں وہ رات مل گئی اور ہم بد نصیبوں سے نکل کر جو ہے خوش نصیب بن گئے، اس لیے کہ ایک بد نصیب سے یہ رات چھینی جاتی ہے۔ تو اندازہ لگائیے کیا ایسا ہو سکتا ہے جو بات نبی کو نہ پتہ چلے، صحابہ کو نہ پتہ چلے، تابعین، تبع تابعین کے علم میں نہ ہو، اس زمانے کے بعد ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ رات کب ہو سکتی ہے؟ نہیں، اس رات کی کچھ نشانیاں ہیں، صحیح بات ہے، بہت تفصیلی بیان تو نہیں ان نشانیوں کا، لیکن نشانیاں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک مرتبہ کہا، جب آپ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول شب قدر کیسے میں معلوم کروں، کیسے تلاش کروں، تو کہا اس رات بارش ہوگی، زوردار بارش ہوگی، ایسی بارش ہوگی کہ جب تم سجدہ کرو گے تو تمہارا سر پہ جو ہے کیچڑ لگیں گا، مطلب مسجد میں پانی ٹپکیں گا
اور وہ کہتے ہیں کہ میں 23 کی رات جو ہے نماز پڑھ رہا تھا اور بارش زور سے ہوئی، مسجد نبی کی چھت کھجوروں کی اس کی پتوں کی تھی، پانی ٹپکا اور جہاں میں سجدہ کر رہا تھا وہاں بوندیں ٹپک رہی تھی، جس کی وجہ سے جب میں نے سجدہ کیا تو میری پیشانی پر جو ہے وہ مٹی کیچڑ کی شکل میں لگ گئی۔ تو یہاں تو 23 کے بارے میں بھی آتا ہے، 21 کے تعلق سے بھی آتا ہے، 27 کے تعلق سے بھی آتا ہے، لیکن ہم نے اس کو فکس کر لیا نہیں 27 ہے۔ اچھا چلیے 27 بھی آپ نے مان لی تو اس کو کیسے منایا جائے گا بتائیے مجھے؟ 27 کو بھی اگر آپ مان لیتے ہیں کہ رات ہے تو کیسے منایا جائے گا؟ ظاہر سی بات اللہ کو خوش کر کے، اس کی عبادت کر کے، ذکر و اذکار کر کے، تلاوت قرآن کر کے، قیام اللیل کر کے، یہ طریقہ ہونا چاہیے نا۔ اب آئیے جو 27 کو ہم نے پہلے تو طے کر لیا منمانے ڈھنگ سے، اس کو شریعت نے اجازت دے دی، شریعت نے طے نہیں کیا، اس کو منانے کا انداز بھی دیکھیے کیسا ہوتا ہے۔ مغرب ہو گئی، آپ نے افطار کیا، جبکہ رات تو مغرب سے شروع ہو گئی، ہماری رات نہیں شروع ہوتی مغرب سے۔ اس کے بعد جو ہے اب آج لیلۃ القدر ہے، اس کی تیاریاں کرنا ہے، مغرب کے بعد جو آرام سے جو ہے کھا رہے پی رہے یہ کر رہے، اب عشاء کی نماز کو جانا ہے، عشاء کی نماز کو چلے گئے، عشاء کی نماز کے بعد جو ہے اپنے کو مسجد میں جو لوگ عشاء کو پڑھنا ہے ان کو چائے پلانے کا ہے، آج ختم قرآن ہونے والا ہے مسجد کے اندر، امام صاحب کو ان کی خدمت کا بدلہ دیا جائے گا، مؤذن صاحب کو ان کی خدمتوں کا بدلہ دیا جائے گا، مسجد کے اندر جو ہے مٹھائیاں بنائی جائیں گی، لائٹنگ لگائی جائیں گی، چائے بنائی جائیں گی، اور کچھ لوگ جو ہے درس ایک قرآن کا ایک اجتماع ہو جائے گا، تقریر ہوں گی، واعظ ہوں گی، لوگ اس کو سن لیں گے، اور جب وہ ختم ہوا 12 بج گئے وہاں سے ہم نکلے تو اس کے بعد بازار کپڑے لینے جائیں گے، اس لیے کہ شب قدر ہے آج ہم جا کر ہیں تو سب مل کر گھر والے سب مل کر بازاروں میں جاتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں، یا کپڑے نہ بھی خریدے تو شب قدر ہے تو اس میں کھانے کی تو بڑی فضیلت ہے، تو جا کر کھانوں کی دکانوں پہ لائن لگ جاتی ہے، کوئی کباب کی دکان پہ 1 گھنٹے سے لائن لگا کھڑا، اس لیے کہ ابھی وہ مسئلہ ہے، حلیم مل نہیں رہی تو اس کے لیے لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، مرغا یہاں اچھا بنتا ہے تو وہاں لائن لگی ہے، میں ڈھابے پہ یہاں آیا ہوا وہاں، اس لیے کہ شب قدر ہے نا، شب قدر میں تو بڑی فضیلت ہے کھانے پینوں کی، اور وہاں لائن لگا کر کھڑے ہیں، فلاں ہیں، اور ہوش آنے تک پھر سحر کا وقت آ گیا، سحر کی، اور سحر کے بعد برابر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاں دیکھو شب قدر کی یہ بھی ایک پہچان ہے کہ اس روز سورج نہ گرم ہوگا تھا، ہاں آج کا سورج بڑا ٹھنڈا ہے۔ سوال یہ ارے بیوقوف، جو 5 رات جاگیں گا وہ فرق کر سکیں گا کون سے دن کا ٹھنڈا تھا اور کون سے دن کا گرم، ایک دن جا کر پورا طے کر کے نشانیاں پوری فٹ کر کے 1000 مہینے کا ثواب لے کے پھر جا کے میں سو جاتا ہوں، ماشاء اللہ مل گئی رات۔ کیسی عجیب بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو تلاش کرے، صحابہ اس رات کو تلاش کرے، اور مجھے تو پہلے سے پتا ہے 27 کو ہے، خامخواہ بیچاروں نے کوشش کی تلاش کرنے کی، سبحان اللہ، اندازہ لگائی تو امت کا کیسا عجیب حال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ بد نصیب ہے وہ شخص جس رات کو چھوڑ دے، بد نصیب سے ہی رات چھین لیتا اللہ رب العزت۔ تو 5 راتیں جاگ کر منانا ہے اس رات کو، یاد رکھیے، اس کی فضیلت اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں بھی نازل کی، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کر رہے ہیں۔ نبی کا بیان کرنا تو اپنی جگہ ہے ہی اہمیت کا حامل، لیکن اللہ کا اس رات کی فضیلت بیان کرنا کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ رب العزت سورہ قدر سورہ نمبر 57 میں فرماتا ہے، اور اس رات کی فضیلت پر صرف یہ سورہ ہے پورا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، تنزل الملائکۃ والروح، اور اترتے ہیں اس رات فرشتے اور مردوں کی روحیں نہیں، فرشتے اور جبرائیل امین، جبرائیل علیہ السلام کا ایک نام روح الامین ہے، اور اس رات کی فضیلت چلتے رہتی کب تک؟ فجر کے طلوع ہونے تک، اور اللہ رب العزت کے حکم لے کر آتے ہیں فرشتے، اور اس رات کا سلسلہ چلتا ہے، کب تک چلتا ہے؟ طلوع فجر تک، مطلع الفجر، اللہ نے کہا فجر کے ہونے تک یہ رات کا فضیلت چلتے رہتی ہے، تو اندازہ لائے کتنی فضیلت ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ مفسرین تو اس سورت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو اتارا اس رات میں، اس رات کی فضیلت کا اندازہ لگا لیجیے، 5 میں سے جو ایک ہے قرآن اترا ہے اس کے اندر، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ یہاں تھوڑا غور کیجیے، اے مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائے لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے، کیا ہے اس کی فضیلت، کیا بات ہے، کیا چیز ہے جو تمہیں اس کی اہمیت سمجھائیں گی؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا وما ادراک، کیا چیز تمہیں سمجھائے، ادراک عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کو گھیرنے کو، کسی چیز کو سمجھنے کو، تو وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا ہے مسلمانوں جو تمہیں سمجھا دے اس چیز کی فضیلت، اس رات کی فضیلت؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، تو سن لو، پھر اگر زیادہ نہ بھی سمجھ سکو تو موٹا حساب لے لو، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000
منتھ سے افضل ہے. 1000 مہینوں کی گنتی کو آپ سالوں میں تبدیل کریں تو ہوتا ہے 83 سال 4 مہینے, 83 years and 4 months. ایک رات کی فضیلت ہے. اور اس رات کو دیے جانے کے تعلق سے جو باتیں آتی ہے وہ یہ آتی ہے روایتوں میں. تفسیر مفسرین لکھتے ہیں کہ جب پچھلی قوموں اور پچھلی امتوں کی عمروں کے تعلق سے باتیں صحابہ کے سامنے آئی تو ان کو بڑا رشک آیا اور کہا اللہ کے رسول یہ لوگ اتنی لمبی لمبی عمریں پا چکے ہیں, یہ تو ظاہر سی بات ہے اعمال میں ہم سے آگے بڑھ جائیں گے نا, سیدھی سی بات ہے, ہمارا کیا ہوگا؟ تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ رات اس امت کو دی کہ یہ رات لے لو پھر چلو, تاکہ ان کی عمروں کے برابر تو تمہاری عمریں نہیں ہو سکتی ہے, لیکن ایک ایسی رات دے دیتا ہوں جس کو 5 میں سے ایک تلاش کر لو اور ان کی عمروں کے برابر پہنچ جاؤ اپنے اجر, بلکہ ان سے آگے بڑھ جاؤ. تو یہ رات ہمیں دی گئی. افسوس ہے اس رات کو ہم نے جس کی حقیقت, اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا. جو کچھ ہے بس 27 کا ہے, باقی کچھ بھی نہیں. کیا ہمیں لگتا ہے کہ اتنا آسان ہے 1000 مہینوں کا ثواب پا لینا؟ اس کو تلاش تو کرنا ہوگا. نہیں یار بہت مشکل ہے, یہ اتنے 1000 مہینوں کی ٹھیک ہے لیکن 5 راتیں کون جاگیں گا, اتنی تکلیف, کام دھندا, تجارت, اسکول, کالج, نوکری, فلاں فلاں لوگوں کے بہانے. میں ایک ادنا سا سوال کرتا ہوں کہ 5 راتیں جاگنا مشکل ہے؟ ہاں بڑا مشکل ہے بھائی, بہت مشکل ہوتی ہے. عورتیں بھی کہیں گی, مرد بھی کہیں گے. ہاں ٹھیک ہے, چلیے میں ایک بنیادی سوال کرتا ہوں. کیا آپ کے بچے کی شادی ہوئی, بچی کی شادی ہوئی, بھائی کی شادی تو ہوئی ہوں گی, بہن کی شادی تو ہوئی ہوں گی, رشتہ داروں کی شادی تو ہوئی ہوں گی؟ ہاں ہوئی. بتائیے کتنی راتیں جاگی؟ ارے بھائی کیا بتاؤں, بچی کی شادی میں تو 10 راتیں میں سو نہیں سکا. ماشاءاللہ, کیا ثواب ملا اس کو آپ کو؟ نہیں ثواب ہو کیا, بس اب جاگنا پڑا بس. اچھا ٹھیک ہے. بچے کی شادی ہوئی, بھائی کیا مشکل ہوئی, 10 راتیں میں جاگتا رہا. ٹھیک ہے. بچی بیمار ہوئی, 40 راتیں جاگ کر نکالا. اچھا ٹھیک ہے. فلاں بیمار ہوا, فلاں میں نے یہ کیا, فلاں پڑوسی کی شادی تھی میں 10 راتیں جاگا. ہاں, دین اور شریعت کے لیے کتنے بہانے ہمارے پاس, دوسرے کاموں کے لیے نہیں. شادی میں کیا 5 راتیں جاگنا ثواب ہے, 10 راتیں جاگنے کو اجر ہے؟ سب جاگ رہے ہیں, جاگ رہے نہیں جاگ رہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کر بولیے, سب جاگ رہے ہیں. کچھ نہیں تو یہ رسم کو رات بھر جاگ رہے, وہ رسم کو رات بھر جاگ رہے, سانچک کو رات بھر جاگ رہے, شادی کے دن رات بھر جاگ رہے, ولیمے جاگ رہے, ولیمے کے بعد میرے کو سکون ملا, میری آنکھیں ایسی ہو گئی تھی, پیر ایسے ہو گئے تھے, ہاتھ ایسے سوج گئے تھے, فلاں بولتے ہیں نا. یہ سب بات عورتیں بھی مرد سب بولتے ہیں. شرم کی بات ہے کہ جس میں آپ کو کوئی اجر نہیں ہے, نہ ہی وہ اعمال جو رات میں آپ جاگ کر رہے شادی سے پہلے وہ ثابت ہے سنت سے. ان بدعتوں کے اندر ہم راتیں 10 20 50 راتیں جاگ کر نکالتے ہیں, لیکن ایک اجر پانے کے لیے نہیں ہوتا. بہت نیکیاں کر لی نا ہم نے, کیا ضرورت 1000 مہینے کی اجر کی ہم کو؟ یہ تو وہ حاصل کرے جن کو کچھ ملتا نہیں ہے. ہم کو تو اللہ نے بہت دیا ہے, خاندان میں اتنے بڑے ولی اور وہ گزر گئے, ہم بھی ہمارے کہ ہم تو جنت میں جا رہے ہیں. آپ دیکھیے چھوٹے موٹے لوگ ڈھونڈنا ہے, تو ایسا ہمارا ماحول. اور ایک اہم وجہ جو اس رات کی اہمیت جانے کی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ یا تو علماء نے ہم سے اس رات کو چھپا دیا, اس کی اہمیت نہیں بتائی ہمیں, اہل علم نے اس کو چھپا کر رکھا, امت کو 27 کو جگا اور ختم کر دیا. ایک تو وہ گرفت میں آئیں گے اگر جان بوجھ کے یہ کام کیا تھا. ہاں, یہ امت کی جہالت تھی کہ وہ نہیں سن رہی تھی اور وہ بیچارے مجبور تھے, الگ بات ہے. اللہ اہل علم کو گرفت کرے گا اس رات کی, تو نے بتایا کیوں نہیں, پہلی چیز. اور دوسرا, امت کے وہ بڑے جو گھر کے بڑے تھے افراد, انہوں نے اس رات کی کبھی اہمیت بچوں کو نہیں سکھائی. یہ بات تو میں گواہی دوں گا اس کی, اور سب گواہی دیں گے اس کی. آج بھی یہ معمول ہے. کیا مجھے بتائیے کہ انسان جو بوڑھا ہو چکا ہے کیا اس کو نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے؟ ایک انسان جو عمر کو جا رہا ہے 40-50 سال ہے, کیا اس کو نیکیوں کی ضرورت نہیں؟ جو کچھ ہے تم لوگ جاگو, نوج بچے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارا کیا, ہمارا تو سب ہوا گیا. کیا آپ کو لگتا ہے آپ اتنی بڑی فضیلت سے, تو رسول اللہ نے نہیں فرمایا یہ جوانوں کے لیے ہے, بوڑھے اس سے مستثنا ہے, ادھڑ عمر اس سے مستثنا ہے, عورتیں پر بیمار ہے, سب وہ الگ چیز ہے, سب مجبوریاں الگ چیز ہے. کیا کہا جا رہا ہے دیکھیے, سنی حدیث کے الفاظ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں کہ رمضان آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ مہینہ جو تم پر آ رہا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر اور منزلت اہمیت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا, اور فرمایا محروم رہا. نیز فرمایا کہ, اور فرماتے ہیں لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیبی محروم کیا جاتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ شخص بد نصیب ہے جو لیلۃ القدر کو نہیں حاصل کرتا. یہاں کوئی فرق نہیں کیا آپ نے, جوان, بوڑھا, عمر رسیدہ, کم عمر, نہیں, سب کے لیے. اگر بڑے ہمارے مناتے تو یقیناً ہم بھی ان کے پیچھے مناتے. ہم نے کبھی ان کو مناتے ہوئے نہیں پایا تو ہم کو بھی لگا کوئی اہمیت خاص نہیں ہوں گی یار, جبھی تو بڑے نہیں کرتے. بچوں کو بول رہے ہیں سب اس کا اہتمام کریں, مرد اور عورت, بڑے اور بچے, بوڑھے جوان, سب اس کا اہتمام کریں کہ ابھی رات آ گئی ہے, پتہ نہیں اگلا سال ملتا نہیں ملتا. اتنی بڑی فضیلت اہمیت کیسے ہاتھ سے جانے دوں؟ 83 سال 4 مہینے کوئی معمولی اور مذاق, کتنے اہم چیزیں. 83 سال 4 مہینے کا حساب لگائیے نا کتنا ہوتا. ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جو ہو سکتا 60 سال کی عمر بھی نہ پائے, ہے نا. ہم میں سے اکثر ایسے ہوں گے جو 50 سال کی عمر بھی نہ پائے, 40 سال کی عمر بھی نہ پائے,
30 سال کی عمر بھی نہ پائے، اور بہت سے ایسے ہوں گے جو 20 اور 10 سال کی عمر میں مر چکے ہوں گے اب تک، ہے نا، ہوتا ہے نا. تو کیا پتا ہمیں رات اگلے سال ملتی نہیں ملتی. اگر ہے تو نیت کر کے غنیمت جانی، اس رات کو ضرور منائیں. ایک اگر آپ رات پا لیتے ہیں تو 83 ایئرس کا ثواب، 83 سال، موٹا حساب 80 سال. 2 راتیں پاتے ہیں تو 160 سال. 160 سال عمریں ملیں گی کیا ہم کو؟ یہ تو ناممکن فگرز ہوتے جا رہے ہیں. اور اگر 3 راتیں پالی تو 240 سال، 4 راتیں پالی تو 332 سال. اندازہ لگائیے کیا اجر ہے. 10 راتیں پالی ایسی تو 800 سال، اور 20 راتیں پالی تو 1600 سال. ایک انسان جو 60 سال کی عمر پاتا ہے، اپنے بالغ ہونے سے لے کر 60 سال کی عمر تک 50 راتیں پاتا ہے. یہ 50 راتیں 50 ٹائمز آتی ہے. 50 راتوں کو اگر وہ اہتمام سے کرتا ہے تو 4000 سال کا ثواب ملتا ہے. اتنی عمریں پائیں گے 4000 سال. عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے اٹھائے گئے ابھی 2000 سال ہوئے صرف. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے انتقال کر کے یا دنیا جا کے اسلام جو ہے مکمل ہو کر 1428 سال ہوئے صرف. کم بیش سمجھو 1500 سال ہوئے صرف. اندازہ 4000 سال. اجر دیکھ رہے آپ کتنا زیادہ ہے، کتنا عظیم ہے. تو یہ بات بڑی اہم ہے، یاد رکھیے. ہم لوگ اس کی اہمیت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ شب قدر یا لیلۃ القدر کی کیا اہمیت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہماری کی چیزوں کو اہمیت ہم سمجھیں، اور بالخصوص شب قدر کی اہمیت کو جانیں، جس کے تعلق سے رسول اللہ فرمانے بد نصیب ہے وہ شخص، بے نصیب ہے وہ شخص جس سے رات چھین لی جاتی ہے، اور وہی محروم رہتا ہے اس سے. اور جو اس سے محروم رہا، تمام خیر تمام اچھائی سے محروم رہا وہ شخص جو اس سے محروم رہا. اندازہ لگائے، تمام خیر سے آپ فرما رہے محروم رہا وہ شخص جو اس رات کی سعادت سے محروم رہا. تو اب کوشش کریں، طے کریں، تہیہ کریں کہ ہم اس رات کو ضرور منائیں گے، ضرور منائیں گے، اور رسمی طور سے نہیں، ایک حقیقی عبادت کے طور پر منائیں گے، تاکہ اس رات کے ثواب ہمیں ملے. اور پوری راتوں کا حساب کتاب کیجیے آپ کہ میں 21 کی رات مناؤں گا تو 21 کے کام کاج کیسے کرنا ہے، کس کو سونپنا ہے، آفس سے کام کیسے کروں گا، تجارت تو کیسے سنبھالوں گا. ہاف پیمنٹ لیجیے، اس دن ہاف ڈے ورک کیجیے. دوپہر سے آؤں گا بھائی، کل 5 دن میرا ایسے سال میں. یا اللہ نے اگر اتنی طاقت استعداد دی ہے، بہت سے لوگ جو پرائیویٹ جاب کرتے ہیں ان کو مخصوص چھٹیاں ہوتی ہیں جو سال میں ان کو لے لینا ہوتی ہے. وہ لیوز کلیم کر لیجیے کہ میں 10 دن چھٹی لے لیتا ہوں تاکہ اس رمضان کا اہتمام کروں. 10 دن آفس سے چھٹی مل سکتی ہے میں لے لیتا ہوں. 10 دن مجھے فلاں ہو سکتا میں کر لیتا ہوں. یا نہیں ملتی چھٹی تو ہاف ڈے لیتا ہوں بھائی کہ میں 5 دن ہاف ڈے آؤں گا. کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں. ایڈجسٹمنٹ سب ہو سکتے ہیں. بیماری ہے تو چھٹیاں لے رہے ہیں آپ، جھوٹ بول کر چھٹیاں لے رہے ہیں آپ، گھومنے پھرنے کو چھٹیاں لے رہے ہیں ہم، شادیوں کے لیے چھٹیاں لے رہے ہیں، کتنا بھی اہم کام رہا باس کو دھوکہ دے کے چھٹیاں لیتے، سب کر رہے ہیں. صرف جو نہیں ہو سکتا وہ یہ ہے کہ رمضان میں قدر کے لیے ہم یہ کام نہیں کر سکتے. کیسی بد نصیبی ہوں گی، اندازہ لگائیے. بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد نصیب ہے وہ شخص جو اس رات کو چھوڑ دے. اس کی اہمیت کو جانیے، قدر کی، اس کو سمجھیے، اور اس کے اعتبار سے اس پر عمل کیجیے. تو اس کی بڑی فضیلت رمضان کی ایک یہ ہے، اللہ نے لیلۃ القدر شب قدر نوازی ہے. اس رات جو اللہ نے نوازی ہے اس کو صحیح رنگ سے منائیں. لوگ نقلی راتوں کو منا رہے ہیں، ڈپلیکیٹ نائٹس دھوم سے من رہی ہے نا. اصل چیز کی اہمیت کو جانیے. اصل چیز اب ہے جو آ رہی ہے. شب معراج میں جاگنے کا نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، نہ کبھی خود کیا، نہ صحابہ نے کیا. وہ رات ہوئی لیکن منانا ثابت نہیں. شب برات کے تعلق سے آپ سے کوئی روایت نہیں کہ آپ نے کبھی منائی اور اس میں جاگا اور عبادتیں کی. اس میں ہم کر رہے ہیں شادیوں میں جاگ رہے ہیں اور جو ہے فلاں فلاں کر رہے ہیں. رت جگی ہمارے پاس وہ سب ہو رہا ہے، سوائے اس کے کہ جو اصل رات جب آ رہی ہے وہ پھیکی دکھتی ہے نا. ڈپلیکیٹ چیز اتنی زیادہ ہو چکی ہے، اتنی بھرمار ہو چکی ہے کہ اصل چیز کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. ہوتا ہے نا. ایک زمانہ تھا کہ جو موبائل آتے تھے وہ قیمتی تھے اور مہنگے بھی ہوتے تھے اور ساتھ میں جو ہے بہت کم تھے. اس کے بعد جو ہے مارکیٹ جو ہے وہ جو ہے تھوڑا ڈھیلا ہونے لگا اور جو ہے سستے قسم کے موبائل آنے لگے. کوئی برا نہیں سستا موبائل استعمال کرنا، بتا رہا ہوں صرف اصل چیز کی اہمیت کیسی کھو جاتی ہے. لوگوں نے اتنی وہ چیزیں اٹھا لی کہ ان کو لگا جب کوئی اصل چیز دیکھے تو بولے وہ سمجھتے کہ یہ ڈپلیکیٹ ہے نا. کوئی آدمی ہے اتنا بڑا ہینڈسل لایا تھا، آپ بولتے رہے یار یہ چائنا کا ہوں گا، ڈپلیکیٹ ہینڈسل لا لیا اٹھا کے 2-4 ہزار کا ہوں گا. اصل چیز کی اہمیت کھو گئی اس میں، نقلی چیزوں میں. تو نقلی اتنا منا لیا ہم نے تہوار، راتیں اتنی جاگ لی، رت جگہ اتنے کر لی کہ جب اصلی رات آئی جو جاگنے کی تھی اس کی اہمیت ختم ہو گئی. دیکھیں گے، جاگیں گے، اب اتنے کام ہیں، شرخرمے کی تیاریاں ہیں تو عورتیں جاگنے کی رات نہیں منا سک رہی ہے، تو کوئی بول رہا میرا فلاں بزنس ہے تو میں نہیں کر سکتا. یہ بہانے بازیاں نہیں چلیں گی. بد نصیب ہے وہ شخص جو اس رات کو چھوڑ دے ان بہانوں کے ذریعے. اہتمام کیجیے، جاگیے، منائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں اپنے اہلیہ کے گھر پر جاتے، اپنے ازواج کے گھروں پر جاتے اور دستک دے کر اٹھاتے کہ جاگو اس رات میں. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا پورا آخری عشرہ جاگ کر نکالتے اور عبادت کرتے. تو کم از کم پورا نہ صحیح تو کیجیے آپ، کم از کم پورا نہ صحیح 5 تو ہم کریں.
نہ پورا ہے نہ 5 ہے، کچھ بھی نہیں. رسول اللہ پورے 10 راتیں جاگتے، اپنے گھر والوں کو اٹھاتے ان راتوں میں. کسی اور اس واقعے میں آپ کو نہیں آتا کہ آپ نے رات میں کبھی کسی کو عشاء کے بعد جاگنے کا حکم دیا ہو. آپ اٹھا رہے ہیں جا جا کر. نہ آپ کو معراج میں یہ عمل ملے گا نبی کا، نہ آپ کو برات میں یہ عمل ملے گا. کو بتائیں مجھے برات کے تعلق سے جو کچھ روایتیں آتی ہیں وہ یہی ہے نا کہ رسول اللہ خاموشی سے اٹھ کر قبرستان چلے گئے تھے. ماں عائشہ بعد میں جا کر دیکھی ہے نا، اٹھائے نہیں نا. یہاں اٹھا رہے ہیں، جگا رہے ہیں، بول رہے ہیں، خود جاگ کر بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں جاگ رہا ہوں، تم بھی جاگو امتیوں. جب نبی جو معصوم علی الخطا ہوتا ہے، جس کو اللہ رب العزت جنت نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ملنے والا ہے، وہ نبی اگر اس کو اپنی عمر کے اس مرحلے میں منائے، آپ پر رسالت 40 سال میں آئی اور اس کے بعد آپ اپنے انتقال تک 63 سال تک 40 سال پہ آپ رسالت لی، اور جب سے رمضان کی اہمیت آئی اس رات کے تعلق سے اللہ نے بیان کیا، آپ پوری زندگی مناتے رہے. تو پھر ہمارے جو ہے زمانے کے لوگوں کو جن کی عمریں ہوتی کیوں شرما رہی اس رات کو منانے کے لیے؟ بچوں کو کیوں چھوڑ دے رہے؟ خود بھی جاگیے، بچوں کو بھی کہیے، ماحول بنائیے پورا اپنے محلوں کا. یہ جاگنے کی راتیں ہیں، باقی کوئی جاگنے کی راتیں نہیں. جب اصل آیا تو ہم سوتے پڑے ہیں اور باقی ڈپلیکیٹ چل رہا ہے. تو اصل کو اہمیت دیجیے، بتائیے کہ ہم اس کو مناتے ہیں اور یہ لیلۃ القدر منانے کی راتیں ہیں. اس میں منانا ہے تو مراد آپ خوشیاں مت سمجھ جھنڈے لگانا ہے، پھرارے لگانا ہے، لوگوں کھانے کھلانا نہیں. منانے سے مراد اللہ کا ذکر و اذکار کرنا ہے، تلاوت قرآن پاک کرنا ہے، قیام اللیل کا اہتمام کرنا ہے، رات کی نمازیں ہمیں پڑھنا ہے، اللہ سے دعائیں ہمیں مانگنا ہے، ٹھیک، اللہ سے مغفرت طلب کرنا ہے، جنت کا سوال کرنا ہے، جہنم سے جو ہے نجات پانا اللہ سے، یہ کرنا ہے اس رات میں. تو ذکر و اذکار ایک عمل ہے. اب بہت سی مرتبہ خواتین یہ سوال کرتی ہے کہ ہمارے مخصوص ایام میں اور اس وقت یہ راتیں آ جائے تو ہم کیا کریں؟ تو آپ قرآن تو نہیں پڑھ سکتے، بات صحیح، نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، بات صحیح، آپ روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، ذکر و اذکار تو کر سکتی ہے آپ رات میں جا کر، یہ تو ہو سکتا ہے. یا وہ عورتیں، وہ لوگ جو اس رات کو منا رہے ہیں، آپ ان کے بچوں کو سنبھالیے. اللہ کا ذکر تو بیٹھے بیٹھے بچوں کو، چلو آج رات میں جائیے، ظاہر سی بات ہے بچے ہیں، عورتوں کو ان کے کھانے پینے افطار کا نظم ہے، تو 4 5 10 عورتیں ایک محلے کی گھر آس پاس کی جمع ہوئی، ذکر و اذکار کریے، عبادت کریے. اور کچھ عورتیں جو نمازیں نہیں پڑھ سکتی وہ دوسروں کے بچوں کو سنبھالے، ان کے لیے سحر کا انتظام کرے. جب وہ ہو جائے تو یہ ان کی مدد کرے. دیکھ رہے آپ بنائیے، ایسا ہوتا نا کار پول بناتے ہیں کہ بھائی کہیں جا رہے تو آپ کی کار ہم سب شیئر کر لیں گے، جو بھی ہو رہا پیٹرول کا لے لیجیے. تو ایسا پول بنائیے کہ مل کر ہم یہ کریں گے اہتمام. اور جو بہرحال گھر میں بھی ہو اور جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی عورتیں تو ذکر تو کر سکتی ہیں. ذکر سے ممانعت نہیں، کبھی بھی یاد رکھیے، ذکر کبھی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی حال میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن تلاوت قرآن، نماز اور روزہ نہیں ہوگا ان کا. باقی تو کر سکتی، وہ بھی کر سکتی، وہ بھی اس رات کے فائدے اٹھا سکتی، ٹھیک ہے. تو یہ رات بڑی اہم ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دیں، اس کو برباد نہ ہونے دیں، اس کو منائیے اور اس کے صحیح ڈھنگ سے منائیے. آئیے اس فضیلت کے بعد رمضان کی ایک بڑی اہم فضیلت ہے، اور فضیلت اس طرح سے ہے، حدیث میں بہرحال اس کی یہ الفاظ سے ثابت نہیں بات، لیکن اس کا معنی یہی ہے. جیسا کہ اگر میں آپ سے کہوں ادھر مت جاؤ یا ادھر مت آؤ، ادھر مت آؤ کا معنی ہوتا ہے وہیں رک جاؤ، ہے نا. دوسرے الفاظ میں اگر میں آپ میرے طرف آئے کہ ادھر مت آؤ تو اس کا معنی ہے ادھر رک جاؤ، ٹھیک ہے. تو اسی انداز میں حدیث سیدھے الفاظ تو نہیں کہتی ہے، لیکن رمضان کا وہ مہینہ ہے جو میری اور آپ کی مغفرت کروا سکتا ہے. اس کی فضیلت اس مہینے کی کیا؟ فضیلت اس مہینے کی، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو میری اور آپ کی مغفرت کروا سکتا ہے، شارٹ یقینی طور سے کروا سکتا ہے. اس میں وہ طاقت ہے، اس مہینے کی وہ فضیلت ہے، یاد رکھیے کہ یہ میری اور آپ کی مغفرت کرا سکتا ہے. یہ ہر قسم کے گناہ گار کی مغفرت کرا سکتا ہے اگر وہ اس مہینے کو جان کر، اس کی اہمیت سمجھ کر عمل کر لے. انشاءاللہ عزیز یہ مہینہ اس کے لیے مغفرت کا مہینہ بن جائے گا، یہ مہینہ اس کے لیے مغفرت کا مہینہ بن جائے گا. اندازہ لگائیے. تو یہ بات کو آپ سمجھیے، اس کی اہمیت کو سمجھیے اس مہینے کی. آئیے حدیث کیا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، یہ حاکم کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا میرا ممبر لایا جائے. صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر لا کر رکھ دیا. آپ ممبر پر چڑھے، ایک سیڑھی پر قدم رکھا، کہا آمین. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، کہا آمین. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، کہا آمین. جب آپ یہ 3 سیڑھیوں پر قدم رکھ چکے اور آمین 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 آپ نے کہہ دیا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ آپ نے آج ایسا عمل کیا جو آپ عام طور سے نہیں کرتے. آپ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین. دوسری پہ قدم رکھا، کہا آمین. تیسری پہ قدم رکھا، کہا آمین. کیا بات ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ جبرائیل نے مجھے ایسے کام کرنے کا حکم دیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں یہ ہم سب جانتے ہیں جبرائیل علیہ السلام خود کی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے ہیں. وہ اللہ کے منتخب فرشتے ہیں جو نبیوں تک وحی لاتے ہیں، اور مرضی سے نہیں لاتے کچھ بھی. وہ جو اللہ دیتا ہے، ان کا رب دیتا، وہی لا کر نبیوں تک پہنچا دیتے ہیں.
تو کہا جبرائیل میرے پاس ہے اور مجھ سے عمل کرنے کو کہا. جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا لعنت ہے، ہلاکت ہے، خرابی ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے جس کو اس کے والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں مل جائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو آمین. تو میں نے کہا آمین. جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لعنت ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو اس شخص کے لیے، برائی ہے اس شخص کے لیے جس کو رمضان جیسا مہینہ مل جائے اور اس میں اچھے عمل کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے. کہو آمین. تو آپ فرماتے میں نے کہا آمین. اور اس شخص کے لیے خرابی ہے، بربادی ہے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر وہ درود نہ بھیجے. کہو آمین. تو میں نے کہا آمین. اندازہ لگائیے آپ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دے رہے ہیں. بد دعا سمجھتے ہیں آپ؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوموں کو بد دعا نہیں دیتے ہیں. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال دعوت دینے کے بعد بد دعا دی جب قوم ایمان نہ لائی. 950 سال کیا صبر رہوں گا نوح علیہ السلام کا. 9.5 منٹ بھی مجھے صبر نہیں آتا اگر میں کسی کو دعوت اسلام دوں اور وہ میری بات کا قائل نہ ہو تو. 950 سال. اللہ نے فرمایا 1000 کو 50 کم نوح نے اپنی قوم کو دعوت دی. جب 1000 کو 50 کم 950 سال دعوت دی اس کے بعد قوم نہیں مانی. تب کہا ہے اللہ میں نے ان کو کھلے اور چھپے سے پکارا، ان کو راستوں میں اور گھروں پہ جا کر پکارا، لیکن جب بھی مجھے دیکھتے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں. لہٰذا اب مجھے لگتا ہے کہ یہ قوم ایمان نہیں لائیں گی، تو اس میں سے ایک بھی کافر کو اس دنیا میں نہ چھوڑ ورنہ پھر یہ تیری زمین کے اوپر شرک کریں گے، کفر کریں گے. اللہ رب العزت دعا سنی، کشتی تیار کرنے کا حکم دیا. کشتی میں جو سوار بچا لیا، باقی سب کو غرق کر کے پورے کافروں کو ہلاک کر دیا. انبیاء بد دعا نہیں دیتے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی گواہی اللہ دے رہا ہے قرآن میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. رحمت للعالمین تو بد دعا دیتے ہی نہیں ہے کسی کو. قوم کو تو نہیں، کسی کو بھی نہیں دیتے ہیں. وہ واقعہ یاد کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ احد میں اپنے سواری سے گر جانا، نہ صرف گر جانا بلکہ کافر نے آپ کو اٹھا کر ایک پتھر مارا. اس لیے کہ جب آپ پر تیر چلا گئے تو کچھ صحابہ بیچ میں آ گئے اور تیر کافی صحابہ نے جھیل لیے اور کم بیش 6 صحابہ نے آپ کو گھیرا، جس میں سے تقریباً 5 انصاری تھے، ایک مہاجر تھے سعد بن ابی وقاص، اور وہ 5 انصاری اس میں مارے گئے. لیکن جب دشمن نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے تیر برسایا، لوگوں نے روک لیے. جب سے کچھ نہ ملا اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اٹھا کے اللہ کے رسول کو تیزی سے مارا، جو جا کر آپ کے چہرے پر لگا، جس سے آپ کی 2 کڑیاں جو آپ نے پہن رکھا تھا ایک سر کو حفاظت کے لیے، اس کی 2 کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے گال میں دھس گئی اور آپ کے دانت بھی شہید ہو گئے، دانت ٹوٹ گئے اس تکلیف سے، اور آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا. آپ نیچے گر گئے گھوڑے سے. اس گرنے کے بعد بھی آپ اللہ سے دعا کریں، اے اللہ اس قوم کو معاف کرنا، فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُونَ، یہ جانتی نہیں میں کون ہوں اس لیے ایسا کر رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا غضب اس قوم پہ آ جائے جس کو میں دعوت اسلام دے رہا ہوں. تو اللہ کے رسول دعا کرے اللہ اس قوم کو چھوڑ دینا، ان کی مغفرت کرنا، ان کو بخش دینا، ان کو پکڑ مت کرنا. اس لیے فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ، ان کو معلوم نہیں ہے کس کو مار رہے ہیں، ان کو نہیں علم نہیں ہے اس چیز کا. علم ہوتا تو کیوں مجھے تکلیف دیتے تھے. اندازہ لگائی. تو وہاں بھی آپ نے بد دعا نہیں دی. دوسرا واقعہ طائف کا اٹھا لیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، آپ نے اسلام کی دعوت دی، قوم نے ایمان نہ لایا، قوم کے سرداروں نے آپ کو تکلیف پہنچائی اور اوباش قسم کے بچے آپ کے پیچھے لگا دیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے اور پتھر مارتے. اس حد تک پتھر مارے کی روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی جوتیاں بھی خون میں بھر گئی. خون اتنا بہا کہ وہ نیچے اتر کر جوتیوں میں چلا گیا، اتنا مارا آپ. اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر جا کر بیٹھے تو فرشتہ آسمان سے آیا جو ملک الجبال تھا، پہاڑوں کا فرشتہ. کہا اللہ کے رسول اگر آپ حکم دے تو اس بستی کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں دبا دیتا ہوں. رسول نے کہا نہیں، ہو سکتا ہے ان کے نسلوں میں لوگ ایمان لائے. اور جنگ فتح مکہ کے اندر، فتح مکہ ہونے تک طائف کے لوگ ایمان لائے تھے اور بکثرت جو ہے اس معرکے میں شامل تھے، اس غزوے میں رسول اللہ کے ساتھ شامل تھے، ایمان لا چکے تھے. کب؟ طائف میں پہنچنے، مطلب طائف میں آپ نے دعوت دی، فتح مکہ سے پہلے طائف کی اکثریت لوگ ایمان لا چکے تھے. اندازہ لگائیے. آپ نے وہاں بھی بد دعا نہیں کی، یہاں لیکن بد دعا دے رہے ہیں، ہے نا. لعنت ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو. الفاظ کس کے ہیں بد دعا کی؟ میرے اور آپ کے الفاظ نہیں، جبرائیل علیہ السلام کے الفاظ ہے جو بہت بزرگ فرشتے ہیں. یاد رکھیں، بہت بزرگ فرشتے ہیں. وہ بد دعا کے الفاظ دہرا رہے ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے ہی ہوں گی. وہ من مانا نہیں کرتے، فرشتے کوئی کام دل سے نہیں کرتے. اور اس بد دعا پر کہ جو رول امین ہے وہ فرشتہ بد دعا کر رہا ہے، اور اس بد دعا پہ آمین کون سی ذات کہہ رہی وہ بھی دیکھیے آپ ذرا. جس کو اللہ نے رحمت للعالمین کہا، جو عالم کے لیے رحمت ہے، اگر وہ بد دعا دے
تو اس کا مطلب بہت اہم عمل چھوٹ رہا ہے، جبھی نبی مجبور ہے بد دعا دینے پر. سمجھ رہے نا بات؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سیرت میں جو ایک واقعہ آتا ہے جہاں آپ نے بد دعا دی، چھوٹا موٹا تو آپ نے کہا لوگوں سے، لیکن جو واقعتاً جو بد دعا کے الفاظ ایک یا دو واقعات ملتے ہیں، اجتماعی طور پر آپ نے ایک قوم کو بد دعا دی جس نے 70 حفاظ کو جو عالم دین تھے ان کو دھوکے سے بلا کر ہمیں اسلام سیکھنا ہے، جب وہ آئے تو ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آتا ہے 30 دن تک بد دعا دی ان کو فجر کی نماز میں قنوت پڑھ کر، اللہ نے روک دیا. دوسرا آتا ہے سیرت کے واقعات کے اندر کہ آپ نے چند کافروں کو بد دعائیں دی، بہت مختصر ہے، بہت مختصر. جیسا کہ ایک شخص تھا، غالباً یہ ابو لہب یا ابو جہل کا، بہرحال میں بھول رہا ہوں کس کا بیٹا تھا، اس نے رسول اللہ کو بڑی اذیتیں پہنچائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا دے کہ اللہ کے کتوں میں سے کتا تجھے کھائے. اور بہرحال ان کے والد جو ہے ابو لہب یا بہرحال ابو جہل میں بھول گیا کون تھا، وہ ہمیشہ اپنے بچے کی حفاظت کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی، اس لیے کہ نبی نبوت کا اقرار تو نہیں کیا تعصب کی بنیاد پر، لیکن جانتے تھے نبی حق ہے. اپنے بیٹے کو ہمیشہ بیچ میں سلاتے اور لوگوں کو اطراف سلایا کرتے تھے. پھر بھی ایک واقعے میں سفر پر تھے، اپنے بیٹے کو ساتھ لے گئے، ایک شیر آیا اور سب کچھ چھوڑ کر صرف بیچ میں سے اس کو اٹھا کر لے گئے اور مر گئے، کھا گیا. تو بہت چند واقعات تھے جب رسول اللہ نے بد دعائیں دی لوگوں، بہت ایسے کہ بالکل انگلیوں پہ گنے جا سکتے، بس چند. اور اکثر اس میں سے کافروں کو دی، جتنی ہے پورے کافروں کو ہے، وہ قوم کو دی، اس فرد کو دی، مومنوں کو مسلمانوں کو نہیں دی، صحابہ کو نہیں دی، کبھی اپنی قوم کو نہیں دی. کافروں کی جس میں سے اپنی قوم کے کافر لوگوں کو دی، مسلمانوں کو نہیں دی. یہاں لیکن کہہ رہے ہیں آمین، لعنت، ہلاکت، بربادی، برائی اس شخص کے لیے جو رمضان جیسا مہینہ پالے اور اس میں اپنی مغفرت نہ کرا سکے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو آمین. تو آپ فرماتے ہیں میں نے کہا آمین. آپ نے آمین کہا، اللہ قبول کر. آمین کا مطلب ہوتا ہے اللہ قبول کر اس بات کو. تو دیکھ رہے ہیں آپ کتنا اہم مہینہ ہم پر اور آپ پر جا رہا ہے کہ اس کو اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی ہم اور آپ مستحق ہوتے ہیں. اندازہ لگائیے اس سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دے رہے ہیں ہمیں، تو کوئی مذاق نہیں اور کوئی معمولی چیز ہم سے چھوٹ نہیں رہی ہے، بہت ہی زیادہ کوئی اہم چیز چھوڑ رہے ہیں جبھی نبی ہمیں جو ہے بد دعا دے رہا ہے، ورنہ نبی بد دعا نہیں دیتے قوم کو، یاد رکھیے. تو اس رمضان کی اہمیت کو سمجھیے. تیسرا آپ نے فرمایا لعنت، ہلاکت، بربادی اس شخص پر جس کے سامنے آپ کا نام آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور آپ پر درود نہ بھیجیں. یہ 3 عمل بڑا بہت برے کہ نبی نے اپنی قوم کو بد دعا دی. ظاہر سی بات ہے اس میں کافروں سے آپ خطاب نہیں کریں. رسول اللہ پر درود تو وہی بھیجیں گا جو مسلمان ہیں، والدین کی خدمت تو وہی کریں گا جو مسلمان ہیں. کافر کیوں کریں گے؟ وہ تو اولڈ ایج ہوم میں لے جا کر چھوڑ دیں گے، بوڑھے گھروں میں لے جا کر چھوڑ دیں گے، ہے نا. ہم ہی کریں گے ان کی خدمت، ظاہر سی بات ہے مسلمان ہی کریں گے. اور ظاہر سی بات ہے رمضان کا مہینہ کافروں کے لیے نہیں ہوتا ہے، میرے اور آپ کے لیے، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے. تو پتہ چلا یہ بد دعا کے مستحق ہم ہی لوگ ہیں، مسلمان ہیں. تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو اس مہینے کا فائدہ اٹھائیے. ایک تو ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو آفر دیا، یہ آفر لے لیجیے، لیا تو ٹھیک، نہیں لیا تو کچھ بھی نہیں. ایک ہوتا ہے آفر ہے لینا بھی پڑے گا، نہیں لیا تو اس کی یہ سزا ہے. تو بس رمضان آفر اگر ہے تو ایسا آفر ہے جو کمپلسری آفر ہے، لینا ہی پڑے گا. آپ نہ لیا تو نبی کی بد دعا کی مستحق بنیے، اس لیے کہ وہ مہینہ جو جہنم سے نجات دلا رہا ہے، جنت میں داخلہ کرا رہا ہے، اعمال کی مغفرت کرا رہا ہے، روزے سفارش بننے والے اور کئی اس کے فائدے. اور اس کے بعد بھی اگر اس رمضان کا فائدہ نہ اٹھا سکوں تو پھر تو بد دعا کا مستحق ہوں میں. پھر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی وہ لوگ مستحق ہیں جو رمضان کو ضائع کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں اپنے خراب اعمال میں، اور توبہ نہیں کر کے اور مغفرت، اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، مغفرت نہیں کراتے اپنے رب سے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ لعنت ہے اس شخص پر جو رمضان پا کر بھی اپنی مغفرت نہ. تو اسی لیے میں نے کہا رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، اس کو ضائع مت کیجیے، اپنے ہاتھوں سے برباد مت کیجیے. آئیے اب روزوں کے تعلق سے اس کے چھوڑنے کا انجام کیا ہے. بہت سے لوگ روزہ اور رمضان کے فائدے نہیں سمجھتے. رمضان کا چھوڑنے والے کی حالت یہ ہے کہ وہ نبی کی بد دعا کا مستحق ہے. روزوں کے چھوڑنے والوں کا کیا ہوگا؟ آج روزے کا چھوڑنا بہت عام ہو چکا ہے نا، بلکہ کبھی کبھار تو لوگ فیشن کے طور پہ روزہ چھوڑتے ہیں. آپ بولیں گے فیشن کے طور پہ روزہ چھوڑنا کس کو بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں کہ اب یار 4 دن 5 دن کنٹینیو روزہ رکھا تھا، تھوڑا سا چینج چاہیے، ہے نا، تبدیلی ہونا. کیا کنٹینیو 1 مہینے کے روزے، چینج، چھوڑ دیا روزہ. 4 دن سے رکھ رہا تھا، اب 1 دن چھوڑ کے پھر اگلے رکھیں گے. کچھ لوگ روزے چھوڑتے ہیں خام و خواہ کی کمزوری جو ان کے ذہن میں بھری ہوئی ہے. جسمانی اعتبار سے تو ماشاء اللہ دکھ رہے ہیں، یہ کوئی دیکھ کر بول ہی نہیں سکتا کہ یہ 10 دن کیا 100 دن میں ان کو بھوکا رکھے تو انہیں کچھ ہونے والا ہے. لیکن پھر بھی ان پہ کمزوری طاری رہتی، ذہنی کمزوری، کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہوں، ہم لوگ نہیں کر پائیں گے، ہم لوگوں کو تو عادت نہیں، ہم کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھتے ہیں، ہم کبھی بھوکے نہیں رہے تو ہم کیسے روزے نہیں رکھ سکتے، اور روزے چھوڑ رہے ہیں. کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں
جو کسی عادت کی وجہ سے روزے چھوڑتے ہیں. سبحان اللہ. عادت, ایسی گندی عادتیں کیوں پالی جو فرائض سے آپ کو دور کرتی. بھائی وہ تمباکو کھائے بغیر اپنے کو جیے نہیں جاتا تو اپنے کو ضروری ہے. بھائی وہ سگریٹ کے بغیر تو اپنا معاملہ حلیچ نہیں ہوتا تو اپن روزے نہیں رکھ سکتے. بھائی فلاں وہ اپنے کو عادت ہے, حقہ پیتے ہیں, فلاں کرتے, یہ کرتے, اور اس وجہ سے میرے کو بہت مشکل ہے کہ میں جو ہے روزہ رکھ سکوں. سبحان اللہ. ہے نا, کیسے کیسے بہانے بنتے ہیں روزہ چھوڑنے کے لیے ہمارے لیے, عجیب و غریب بہانے. کوئی فیشن کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہا ہے, کوئی اس لیے روزہ چھوڑ رہا ہے کہ اس کو لگتا ہے وہ کمزور ہو جائے گا, ہوتا نہیں کبھی بھی ہو لیکن لگتا ہے اسے, ہے نا. کوئی اس لیے روزے چھوڑ رہا ہے کہ جو ہے اس کو کچھ عادت اور لت لگ چکی ہے. کوئی اس لیے روزے چھوڑ رہا ہے کہ کوئی بھی نہیں رکھتے تو میں کیا کیوں رکھوں. ہمارے ماحول میں کوئی مسلمان روزے نہیں رکھتے تو ہم کیا کے لیے رکھنا. ایسے بھی علاقے آپ کو ملیں گے جہاں لوگوں کو رمضان کے اندر روزے رکھتے ہیں یہ نہیں معلوم ہے. معلوم ہے ایسے ہی ملیں گے. میں نے پچھلی بار ایک واقعہ سنایا تھا ایک مقام کے بارے میں نے ایک صاحب سے تفصیلات لی. ان کے پاس ایک نوکر تھا, وہ کام کرتا تھا اور وہ صرف محرم میں چھٹی لیتا تھا, اور وہ سال بھر اورنگ آباد میں کام, کسی اور علاقے کا تھا, وہ بہار کے, سال بھر یہاں رہتا, محرم کے 1 مہینہ چھٹی لیتا, بالکل ایک دم عقیدت سے نہیں, چھٹی ہونے میں 40 دن کی, 3 دن پہلے جاتا تھا اور 4-5 دن بعد میں آتا تھا. جب اسے پوچھے کہ بھائی تو محرم کی چھٹی کیوں لیتا, رمضان میں جا, عید پہ بقرعید پہ جا. تو کہا رمضان اور بقرعید کیا رہتی, تم لوگ یہیں مناتے. بولے ہاں بس تھوڑی ہوتی ہو. آپ کے پاس کیا مناتے. ہاں بس محرم مناتے بولے پورا 1 مہینہ, تعزیے بٹھاتے اور یہ کرتے اور تعزیے اٹھاتے, ناچتے گاتے فلاں کرتے. یہ حالت ہے ان کی کہ وہ رمضان نہیں مناتے, محرم رہتا پورا 30 دن عبادت کا مہینہ, اور سواریاں اٹھا کر اس کو آخری میں بٹھا دیتے, اور یہ ان کے لیے عبادت ہے. محرم ہاں رکھتے کچھ لوگ روزے, وہ بہت دیندار تقوی والے رہتے, ہم سب تو نہیں رکھتے. ایسی حالت علاقوں کی جن کو معلوم نہیں کہ محرم میں روزے رکھتے ہیں, وہ معاف کرنا رمضان روزے کا مہینہ ہے, وہ محرم مناتے ہیں, رمضان نہیں. اندازہ لگا. ایسے بھی لوگ ہیں بیچارے جن کو علم نہیں دین اور شریعت کا. ٹھیک بات سمجھ رہے ہیں, تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ہم تمام کو معلوم ہونے کے بعد بھی اگر ہم روزوں کو اس طرح سے ضائع کریں, چھوٹے چھوٹے ایسے بہانے بنائے روزہ چھوڑنے کے لیے, تو کیسا ہوگا. سب نہیں رکھتے تو میں نہیں رکھتا, یہ بہانہ بھی اللہ قبول نہیں کرنے والا, یاد رکھیے. تو روزے رکھیے, روزے بڑی اہم چیز ہے, یہ فرض عبادت ہے. کوئی شخص کس کو بنا کسی شرعی عذر کے نہ چھوڑے. شرعی عذر کیا کیا ہے انشاءاللہ اگلے اس میں آئیں گے. پھر بھی شرعی عذر صرف 3 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک سفر میں ہے, مسافر ہے اور سفر کی تکلیف سے روزہ نہیں ہو سکتا. دوسرا بیمار ہے, اور تیسرا عورت ہے کہ حیض اور نفاس کی وجہ سے روزہ چھوٹتا ہے. بس ختم, باقی سب کو روزے رکھنا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ بچے اور پاگلوں کو نہیں ہے تو ٹھیک ہے, وہ تو سمجھ والی, بچوں کو روزہ ہے نہیں, پاگلوں کو نہیں, جو بالغ ہو جائے ان کو ہے. سوال یہ ہے کہ ہم روزہ کیوں نہیں رکھتے ہیں, اس کی جڑوں کی طرف جائے, اس کی اہمیت تو سب جانتے ہیں, کیوں نہیں رکھتے ہیں. اس کی وجوہات جب نکالی جاتی ہے تو وہی نکلتی ہے کہ والدین بچوں کو بھی ٹریننگ ہی نہیں دیتے اس عبادت کی. بھائی روزہ بالغ ہونے کے بعد ہے, ہاں ٹھیک بالغ ہونے کے بعد ہے, صحیح بات ہے. سوال یہ کہ اگر آپ کا بچہ 10 سال میں بالغ ہو رہا ہے تو کیا 10ویں سال سے پورے 30 روزے رکھنا شروع کر سکتا ہے. وہ اس کی ٹریننگ دینا پڑیں گی آپ کو پہلے سے, جب بالغ نہیں ہے تب سے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے, اپنے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کو روزہ رکھاتے تھے. کسی نے پوچھا امیر المومنین چھوٹے چھوٹے ہیں, ابھی تو روزہ ان پہ فرض بھی نہیں ہوا. کہا عادت کیسے ہوں گی. اچانک 10ویں سال 12ویں سال بچہ بالغ ہو جائے تو کیسے عادت ہوں گی 30 سال کی اس کو. جب تک اس کو بچپن سے شروع نہ کیا جائے, 5 سال میں 3-4 روزے, 6 سال میں 7-8 روزے, 8 سال کے اندر 10-12 روزے, 9 سال کے اندر 15 روزے, اور 10 سال سے بالغ ہو بیٹا اب 30 چالو کر دو پورے. ٹھیک, اور یہ روزے جو وہ بالغ ہونے سے پہلے رکھتا ہے اس کا اجر انشاءاللہ اس کو ملے گا, اور اصل اجر اس کے والدین کو ملے گا. اس لیے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں جب بچے بالغ نہ اور حج کرے تو اس کا اجر والدین کو ملتا ہے ان کے اجر کا. تو یہاں سے روزے کب ملیں گے. اب عادت نہیں ڈالی, اور بالخصوص خواتین میں تو روزہ چھوڑنا اتنا عام ہے کہ ہمارے ماں کے گھر میں کبھی ہم نے روزے رکھے نہیں. شادی کے بعد کبھی شوہر بڑا روزے رکھو تو ہم نے نہیں رکھے, ہم کو عادت نہیں. روزہ رکھے تو ہمارے ہاتھ پہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں ہاں پورے دن بھر ٹیڑھے ہاتھ پر لے کے پڑے رہیے, لیکن روزہ فرض ہے. فرض سمجھیے کس کو بولتے ہیں. ذرا سے چکر, ہاتھ پیر ٹیڑھے ہونا, یہ وجہ نہیں. ہاں یہ کوئی کہے کہ فیٹس آتے ہیں بھائی روزہ رکھنے سے, یہ تو جینوین کاز ہے. بھائی شوگر ہے, انسولین لینا پڑتا ہے, جینوین بالکل صحیح ہے, بالکل چھوڑ دیجیے آپ روزہ. بیماری ہے سخت, بالکل چھوڑ دیجیے آپ. فلاں ہے ٹھیک ہے, لیکن خالی چکر آتے کچھ نہیں. آپ ایک دن چکر میں, پورا دن چکر میں پڑے رہیے, اگلے دن خود آدمی کو عادت ہو جاتی ہے رکھنے کی. اس لیے کہ والدین نے کبھی بچپن میں رکھا ہے نہیں. لاڑ کی بیٹی ہے, لاڑ کا بیٹا ہے, روزہ نہیں رکھنے دیا ہے نا. کبھی ہوتا ہے بچے جوش میں بولتے ہیں روزہ رکھنا ہے, والدین بولتے نہیں روزہ نہیں رکھنا ہے. کیا عجیب بات ہے, کیا عجیب بات. بچے کو میرے کرکٹر بنانا ہے, کب سے ٹریننگ دے رہے آپ اس کو, 2 سال کی عمر سے. بچے کو روزدار بنانے کے لیے پھر 5 سال سے ٹریننگ نہیں دیں گے اس کو. بچے کو میرے فلم سٹار بنانا ہے تو 3 سال سے اس کو ٹریننگ اسکول میں ڈال رہے ہیں, ڈرامہ اسکول میں ڈال رہے ہیں, ایکٹنگ اسکولس میں ڈال رہے ہیں. اس لیے کہ جبھی تو پھر روزہ جب بالغ ہونے میں فرض ہوگا, اگر اس کو روزے دار بنانا ہے تو بچپن سے پریکٹس بیٹا. روزے کی اہمیت رہتی ہے,
بچہ 2-3 سال کا اہمیت بتائیے تو ہم بھی رکھیں گے نا امی. تو آپ تھوڑے سے بڑے ہو جائیے, 4 یا 5 سال میں آپ کو ضرور روزہ رکھاؤں گا, لیکن آپ پہ روزے بیٹا 9 سال 10 سال میں فرض ہوتے ہیں, لیکن آپ ضرور رکھیں گے. پھر وہ خوش ہوتا اگلے سال 5 سال کا تیار رہتا مجھے رکھنا, پھر 5 سال ہو بیٹا اب آپ کو 2-3 روزے تو رکھنا پڑیں گے تاکہ آپ کو ابھی فرض نہیں ہے لیکن عادت ہو. بچہ بولے گا اچھا میں ضرور رکھوں گا. پھر 2-3 روزے تب رکھا, پھر اگلے سال اور 4-5 رکھا, اور اگلے سال 8 رکھا, اگلے سال 15 رکھا, 20 رکھا, اور ماشاءاللہ بالغ ہوا تو اس کو پریکٹس تھی 20 روزے, اب اس نے 30 رکھ لی اور کنٹینیو پھر زندگی بھر رکھتا رہا. اب آپ نے اس کو بالغ ہونے تک ایک بھی روزہ نہیں رکھایا, کھٹ بول کے 10 سال کی عمر ایسی گزر جاتی, آ گئے اب 30 روزے کہاں سے رکھے جا سکتے ہیں. پریکٹس شروع ہو رہی, بیٹے 2 رکھو یہ سال, 10 سال عمر, 4 رکھو اگلے سال 11 سال عمر, 5 رکھو. ارے بھائی پریکٹس پہلے کروا دی. کرکٹ پلیئر بنانا ہے نا تو اگر جونیئر ٹیم میں ڈالنا ہے آپ کو انڈر 17 تو اس کی پریکٹس ہوتی 7 سال سے پہلے سے. تو جب انڈر 17 کھیلیں گا, ہمارا معاملہ ہے کہ نہیں, انڈر 17 کھیلیں گا تو 17ویں سال پریکٹس دے رہے اسے کرکٹ کی. اب کہاں سے جاتا ہو 27 سال میں تو بڈھوں کی ٹیم تو کوئی ہے ہی نہیں, وہ ختم ہو گیا ہوگا. انڈر 17 نہیں کھیلا تو 19 نہیں کھیلتا تو بڈھا ہو جاتا سیکھنے تک. تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جس دن گاڑی چلانا ہے نا اسی دن ہم سیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے. سمجھیے تھوڑا اس کی اہمیت کو جانیے. روزے کی بڑی اہمیت ہے. بنا کسی شرعی عذر کے روزہ مت چھوڑیے اس کو. لازم جان لیجئے تھوڑی بہت تکلیف اور مشقت یہی تو اجر دلاتی ہے. فجر میں اٹھنے کی مشقت, ٹھنڈے پانی سے وضو کی مشقت, غسل لینے کی مشقت, تمام چیزوں کا تو اجر پاتے ہیں ہم لوگ. مومن ہر نقصان اور ہر فائدے کا فائدہ اس کو جو ثواب ملتا ہے. تو یہ مشقتیں فائدے مند ہے. تھوڑے چکر آتے آنے دیجئے جی, ہاتھ پہ تڑے ہوتے ہونے دیجئے. کتنے دن ہوں گے دیکھتے ہیں کتنے دن ہوتے ہیں. 2-4-5 دن میں آدمی ہوتا ہے نہیں. ہاں کوئی بہت مجبور ہے بیچارہ, نہ بیمار ہے نہ مسافر ہے, لیکن ایسی سخت مجبوری ہے بیچارے کی کہ اگر کام نہ کرے تو کھانا نہیں مل سکتا, اور کام یہ ہے کہ بیچارہ حمال ہے, اور حمالی بغیر کھانا کھائے کے نہیں کر سکتا بیچارہ, وزن اٹھانا پڑتا. ہوتے ایسے علاقے بھی ہیں جہاں لوگ بھوکوں مرتے ہیں. تو کیا کرے بیچارہ, اس کے مالک سے کہتا ہے مجھے مہلت دو تھوڑی سی کہ میں دوپہر میں کام نہ کروں, بس باقی میں صبح شام ضرور کروں گا آپ کا کام. مالک بولتا ہے مہلت تو نہیں, اس لیے کہ غیر مسلم یا مسلمان نہیں, تو مہلت تو نہیں بھائی, کام تو کرنا پڑے گا. جس میں اتنی طاقت نہیں کہ اگر روزہ رکھوں تو پھر حمالی کروں اور اپنا پیٹ پال سکوں, اور 1 مہینہ بغیر کھائے پیے کے نہیں جی سکتا انسان. یہ مجبوری کی شکلیں ہیں یاد رکھیے. اللہ انشاءاللہ ان کی مجبوری کے اعتبار سے ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے, لیکن ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی زندگیاں جی رہے ہیں. تو روزے چھوڑنے کا کوئی شرعی عذر ہمارے پاس موجود نہیں ہے یاد رکھیے, سوائے بیماری اور سفر کے. تو بیماری اور سفر کے علاوہ روزے کوئی نہ چھوڑے. اس کو طے کر لے کہ تو رکھنا ہے بھائی, چاہے جو بھی ہو, روزہ تو نہیں جائے گا. اس لیے کہ روزہ خور لوگوں کا کیا انجام ہوگا. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں, حدیث جو ہے یہ ابن حبان کی روایت ہے. آپ نے فرمایا اور کہا, حدیث کا الفاظ اس طرح ہے کہ میں سویا ہوا تھا اور میرے پاس 2 آدمی آئے اور مجھے اٹھایا اور ایک اونچے پہاڑ کے سامنے جا کھڑا کر دیا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چڑھو. میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا, بہت اونچا پہاڑ تھا. تو انہوں نے مجھے میرے بغل سے اٹھایا, دونوں نے مجھے, اور بغل سے اٹھا کر اس پہاڑ کے اوپر لے جا کے مجھے کھڑا کر دیا. جب میں اس پہاڑ پر کھڑا ہوا تو شدید چیخو پکار میں نے سنی, بہت لوگ چیخ رہے اور چلا رہے تھے. وہ جہنم کا منظر تھا اور بہت چیخو پکار تھی. میں نے دیکھا کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے تھے, پیر اوپر تھے اور سر نیچے تھا, اور فرشتے ان کے جبڑوں کو چیر رہے تھے ہونٹوں سے پیچھے کی طرف, اور ان کے منہ سے خون گر رہا تھا. میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے تھے اور کھاتے تھے, افطار کرتے تھے, مطلب کھانا کھاتے تھے لیکن روزہ نہیں رکھتے تھے, اس لیے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. اندازہ لگائیے, سب سے پہلی چیز جہنم میں ہونا خود آگ میں ہونا ہے. جہنم کا ہر عذاب آگ کے اندر ہی ہوتا ہے. جہنم میں ہونا آگ میں ہونا ہے, آگ کی تکلیف وہ اندازہ لگائیے. دوسرا, الٹے لٹکنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ کبھی کسی نے محسوس کیا ہو تو اسے ہی پتا ہوگا. کبھی کسی نے مذاق سے بھی, آپ کو ہوتا ہے نا ہیلتھ کلب میں بچے جاتے ہیں ہمارے نوجوان, وہ تھوڑی دیر کے لیے الٹا ہو جاتے ہیں, بعد میں جب پوری کسرت ہو جاتی ہے تو 2 منٹ, آدھا منٹ, کچھ سیکنڈ کے لیے مشینیں ہوتی ہے الٹا کر دیتے ہیں ان کو. بلڈ فلو نیچے بھی ہونا فلاں, جو بھی اس کے فائدے بھی اپنی جگہ. زیادہ ہوگا تو آدمی خراب, نقصان اس کے بلکہ خون جم جائے گا سر میں, لیکن تھوڑا سا فائدے مند ہوتا ہے الٹا ہونا. تو وہ تھوڑی دیر کے لیے الٹا ہو جاتے ہیں. کوئی مذاق میں کبھی مشین کو لاک کر دے اور 1 منٹ الٹا کر دے تو اٹھنے کے بعد آدھا گھنٹہ سے سر گھومتا رہتا ہے آپ کا, ہے نا. تکلیف بہت ہوتی ہے الٹے لٹکنے کی, اس لیے کہ بلڈ فلو کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو, دل کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے بلڈ کو اوپر پمپ کرنا پیروں کی طرف. تو وہ کیا کرتا ہے, کمزور پڑ جاتا ہے اور پورے خون کو نیچے کی طرف چھوڑ دیتا ہے لا کے, پورا جسم کے نیچے, اس لیے لال ہو جاتا ہے آدمی اس سے. اب اندازہ لگائی الٹے لٹکنے کی تکلیف جہنم کی تکلیف. اور یہ بات آپ سب کو معلوم ہے کہ
کہ جب جبڑا چیرا جائے گا بلڈ کا فلو پورا نیچے کی طرف ہے, خون ویسے ہی نیچے کی طرف دباؤ مار رہا ہے, اس لیے کہ آپ الٹے لٹکے ہیں, اور اس پر کوئی آپ کا جبڑا چیر دے تو کیا رفتار سے خون باہر نکلے گا, اندازہ لگا سکتے ہیں آپ. اور جب خون جسم سے نکلے گا تو کیا شدید تکلیفیں نسیں دیں گی, جب اس میں خون کم ہوگا تو پوری وینس کھینچنا شروع ہو جائیں گے. جس میں جب خون نہیں ہوگا تو نسیں پوری کھینچنا ایک دم وہ پریشر میں آئیں گے, اس لیے کہ اس کی جان جانا شروع ہو جائیں گی, جسم ڈیڈ ہو جائیں گا نا, اس لیے کہ اس کو آکسیجن نہیں ملے گا. تو خون نیچے کی طرف بہ رہا ہے, نسیں کیا تکلیف دیں گے, اندازہ لگائے اس کی شدید تکلیف کا. اور بالکل ایک انسان لٹک جائے اور خون نکل جائے تو کیا تڑپ کر موت آئیں گی, اس کی ہر خطرہ اس کی موت کو اس کو دعوت. لیکن اس کے بعد پھر موت نہیں ہے, پھر لٹکے ہوئے رہیں گے, پھر جبڑے چیرے جائیں گے, پھر خون نکلیں گا, پھر مریں گے, پھر لٹکے ہوئے رہیں گے, پھر جبڑا چیرا جائیں گا, پھر خون نکلیں گا. اندازہ لیں, بہت سخت سزا ہے. سننا اچھا لگتا خالی ایسا سراسر یہاں الٹے لٹکے ہوئے, ذرا کبھی آدھا گھنٹہ لٹک کے دیکھیے, پتا چلا, ہو سکتا مر بھی جائے, آدھا گھنٹہ بہت لمبا وقت ہوتا لٹکنے کے, مر جاتا آدمی. پولیس بھی اگر چور کو الٹا لٹکا کے مارتی ہے نا تو کچھ مخصوص مار کے پھر سیدھا کرنا پڑتا ہے, تو مر جائیں گا آدمی, ان کو معلوم ہے. 2 منٹ مارا پھر اس کو کھڑے کر دیتے ہیں, پھر اس کو الٹا کرتے ہیں, تو مر جائیں گا آدمی آدھا گھنٹہ لٹکیں گا. تو سمجھ رہے ہیں بات کو, تو کتنی شدید تکلیف ہے. اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بڑا محبت کرتا ہے, اس کا نام ہی ایک ودود ہے, غفور ہے, معاف کرتا ہے, ودود ہے, محبت کرنے والا ہے نا, رحمان ہے, بہت رحم کرتا. اس کے بعد بھی اگر اس سزا دی جا رہی ہے تو مطلب یہ ہوا, اگر ایک باپ بہت رحم دل ہے اور شفقت والا اپنے بچوں پر, اور اگر سزا دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں نے اتنا گھنونا جرم کیا کہ سزا کے مستحق ہے اس کے باپ کی اچھی صفتیں اور اچھا ہونے کے باوجود بھی. سمجھ رہے ہیں. تو رب العزت اتنی محبت کرتا اپنی مخلوق سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے جو ہے محبت کو 99 حصے 100 حصوں میں تقسیم کیا, 99 حصے اپنے لیے رکھے, اپنے لیے ریزرو رکھے, ایک حصے میں اس نے پوری مخلوقات میں تقسیم کر دیا, جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے ہم لوگ محبت کرتے ہیں. جانور اپنے بچوں میں شفقت کرتے ہیں, جن اور انس ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں نا, کتنی محبت کرتے ہیں جانور ایک دوسرے سے, انسان. تو یہ تمام لوگوں کی محبت پارٹ 1 ہے, اور 99 پارٹس اللہ نے 99 حصے اپنے لیے ریزرو رکھے. کتنی محبت کرتا ہے, لیکن وہ محبت کرنے کے باوجود وہ اصول پسند ہے, اس کے اپنے رولز ہے جو اس نے بتا دیا, ڈکٹیشن کر دیا ہم کو, یہ فرائض ہے, یہ کرنا ہے, یہ نہیں تو اس کے بعد مجھ سے امید مت کرنا میرے رحم اور غفور اور میرے ودود ہونے کی کوئی تم کو فائدہ نہیں ہونے والا. اس لیے کہ جہاں وہ رحمان ہے, رحیم ہے, غفور ہے, اسی کے برعکس وہ جو ہے جبار ہے, قہار ہے, وہ بدلہ لے سکتا ہے, دبا سکتا ہے, اس کی مجھ طاقت ہے, کرتا نہیں ہے لیکن کر بھی سکتا ہے, وہ مالک ہے اپنی مرضی کا. تو یاد رکھیے, یہ نہیں سر اللہ تو میں معاف کرنے والا ہے, معاف تب کریں گا جب آپ اچھے عمل کر کے جو نہ ہو سکے توبہ مانگے. یہ نہیں کہ آپ کچھ نہ کریں اور اللہ سے امید کریں کہ میں توبہ نہیں ہوتا. تو اللہ اتنی سخت اور دردناک سزائیں بھی دینے والا ہے ان لوگوں کو جو روزہ چھوڑتے ہیں. تو اللہ کے لیے روزہ آپ مت چھوڑیے, خامخواہ چھوٹے چھوٹے بہانے روزے کی وجہ نہیں. آج بھائی فلاں ہے میں روزہ چھوڑ دوں, آج کھیلنے جا رہے روزہ چھوڑ دو, آج فلاں ہے روزہ چھوڑ دو, آج یہ ہے روزہ چھوڑ دو, آج دل نہیں بول رہا تھا تو روزہ نہیں رکھے. سبحان اللہ, دل نہیں بول رہا تھا تو روزہ نہیں رکھا. روزہ تو یہ ویسا بھی نہیں نا کہ نماز سے 5 وقت آ رہا دن میں, ایک بار سال میں آ رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نماز آپ چھوڑ سکتے ہیں, جائز ہے, نہیں, وہ تو پڑھنا ہے وہ بھی, لیکن روزہ تو ایک ہی بار آ رہا ہے. کم از کم اس میں تو کچھ مستعدی اختیار کیجیے, مضبوطی. بیماریاں ہیں, مشکلیں ہیں, یہ الگ چیز ہے, یاد رکھیے. لیکن جب بیماریاں نہیں, اللہ نے صحت دی, صحیح استعمال کر لیجئے, اس سے پہلے کہ پھر بڑھاپا آ جائے, پھر احساس ہو اور پھر روتے رہے اپنے رب کے سامنے. لیکن اب وہ موقع تھوڑی ملے گا عبادتوں کا پچھلا. تو اللہ نے جسم دیا ہے, مرد ہو, عورتیں ہوں, بچیاں ہوں, بچے ہوں, عادت ڈالیے ان کو بچپن سے, سکھائیے ان کو روزہ, مضبوط انسان بنائیے. ایک مرد مومن بنانا ہے لوگوں کو, بچوں کو اپنے, تو بچپن سے ان کو پریکٹس کروانا پڑیں گے. نماز فرض ہوتی ہے 10 سال پر, مانو آپ, بچے پہ نماز فرض 10 سال پہ ہوتی ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں 7 سال سے مسجد لے جاؤ. کیوں؟ ٹریننگ, 3 ایئرس پرائر ٹریننگ چالو ہے اس کی, کہ 7 سال کا ہوں گا تو 2 ٹائم چلیں گا, 3 ٹائم چلیں گا, ظاہر سے تو فجر عشاء میں آپ ڈریں گے اکیلا لے جانے کو, اور نکل گیا کر گیا تو ظہر اثر میں کوئی بات نہیں, مغرب میں کوئی بات نہیں. ٹریننگ شروع ہو جائیں گی 7 سال سے. اور 10 سال میں نہ جائے, جب فرض ہو جائے تو اسے مارو. تو یہ روزے کے لیے بھی کہوں گا میں, ٹریننگ شروع کر دیجیے اس کی 4-5 سال سے, 6-7 سال سے, 10 سال سے اس پہ روزے فرض ہے. جب وہ تیار ہو جائے اپنی ٹریننگ لے کر روزوں کے لیے, مضبوط ہو جائے, اور پھر کیجیے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں بھائی ایگزامس ہے, 10th ہے, 12th ہے, اللہ کے سامنے آپ بول سکیں گے 10th ہے, 12th ہے. کیوں اللہ نہیں پوچھیں گے 10th تھا تو گھومنا چھوڑا, شادیوں میں جانا چھوڑا, اپنی خواہشات چھوڑی, رسم رسمانے چھوڑے؟ نہیں, وہاں تو ہو رہا, چچا کی شادی میں جا رہے ہیں, ان کے رسم میں جا رہے ہیں, ان کے رجگوں میں جا رہے ہیں, ان کے سانچک میں جا رہے ہیں, ان کے فلانے میں جا رہے ہیں, ان کے جمعوں میں جا رہے ہیں نا, جمعہ کی. جب تو آپ نے سب کیا, جب کیسا وقت نکالا, جب کیسا بھوکا, تو کیوں میرے دین کے لیے آپ سے نہیں ہو سکتا؟ تو یاد رکھیے بہانے نہیں ہو سکتے والدین کے لیے. 10ویں ہے, 12ویں ہے, 11ویں ہے, عبادت معاف ہے کہ عبادت نہیں, 10ویں تھا اللہ بولے گا ٹھیک ہے, 10ویں تھا بالغ ہوا تو اللہ 3 سال کا ایگزمپشن دیجیے اس کو کہ 12ویں تک.
پھر بیٹا انجینئرنگ ہے، جب بچے کو آپ یہ سکھائیں گے کہ 10ویں 12ویں میں روزے چھوڑو تو بولیں گا انجینئرنگ تو اور اہم ہے، میڈیسن تو اور اہم ہے. اب اندازہ لگائیے 20-25 سال کا ہونے تک روزے نہیں رکھا اس نے، اس کے جواب دے والدین ہیں. اور جو روزے رکھنے کا عادی ہے اس کو کیا ایگزام سے فرق پڑتا ہے؟ روزے ایگزام پہ کیا اثر ڈالتے ہیں مجھے بتائیے، سوائے اس کے کہ سائیکولوجیکلی ہم نے خواہ کے اثر لیا ہوا ہے. سائیکولوجیکل اثر لیا ہوا ہم نے صرف رمضان اور کمزوری، کوئی کمزوری نہیں ہوتی، سب کے وزن بڑھتے ہیں بعد رمضان. گن لیجیے رمضان سے پہلے اور رمضان کی بات ہے نا. اور ویسے بھی رمضان ہمارے لیے فاسٹنگ کا منتھ تو بس نام کو رہتا ہے، فیسٹنگ کا منتھ ہے، کھانے پینے کا مہینہ ہے نہیں ہے.